آپ بتائیے گا یہ تو شازیہ صاحبہ تو وہاں سے باقاعدہ بتائیے کہ کس مقام پہ وہ کس صورتحال کو دیکھ رہی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ وہاں پہ ظاہر ہے عملے کے پہنچنے سے فرق پڑے گا نہیں، مشینری کے پہنچنے سے ہی فرق پڑے گا. مشینری تو اب گھنٹوں ہو گئے لیکن نہیں پہنچی. وسیم بھائی بہت شکریہ آپ کا، لیکن میں میڈم کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس اسپاٹ پر یہ موجود تھی میں خود وہاں پر تھا. جن مکان کی چھت پر یہ ایز لائف کر رہی تھی میں اس مکان کی چھت پر میں بھی موجود تھا. دیکھیں یہ غلط ہے کہ مشینری نہیں پہنچی ہے. میڈم سے ذرا کہیں کہ آپ ذرا نیچے جائیں اس جگہ سے، لوکیشن سے، اور آپ وہاں پر دیکھیں کہ کتنے لوگ مشینری ہم لے کر پہنچے. میں خود وہاں سے آ کر آیا ہوں اور وہاں پر صرف اور صرف یہ نہیں کہ ہم نے ایکسیلیٹر پہنچائے، یہ نہیں کہ ایمبولینس کی گاڑیاں پہنچائی، یہ نہیں کہ ہم نے فائر وہیکلز پہنچائے، اس کے علاوہ ہم نے بڑے بڑے کٹرز پہنچائے. میں خود وہاں پر ہوں، میں گراؤنڈ پہ ہوں. میڈم پتہ نہیں کہاں سے بات کر رہی ہیں، یہ بھی وہاں پر میں نے بھی ان کو دیکھا. میں 3 بجے وہاں پر میں پہنچا تو مجھ سے تقریباً 3-4 گھنٹے پہلے تو ریسکیو کے اہلکار پہنچے ہوئے تھے. لیکن یہ بات سراسر غلط ہے کہ ریسکیو کی ٹیمیں کام نہیں کر رہی ہیں. آپ کہہ رہے ہیں سوابی میں ضرورت نہیں ہے مشینری کی، ابھی اس وقت سارا کچھ پہنچا ہوا ہے. نہیں مشینری پہنچی ہے، مشینری میں خود لے کر آئی ہوں. مشینری خود مشینری شازیہ صاحبہ موجود ہیں تو آپ بتائیں. نہیں میں ابھی آپ کو دکھا جو جائے وقوع کا مقام ہے وہاں تک مشینری ابھی بھی نہیں پہنچی، کیونکہ ابھی آپ تو 2 بجے کے آ کے ٹک ٹاک بنا کے یہاں پر تمام سیاسی نمائندے تھے جو ٹک ٹاک بنا کے ویڈیوز بنا کے یہاں سے چلے گئے. لیکن میں ابھی بھی اسی مقام پر موجود ہوں اور دیکھ رہی ہوں ان لوگوں کے حالات، دیکھ رہی ہوں ان چہروں کو جس پہ کئی سوال ہے اور جو خود بخود یہ کہہ رہے کہ سیاسی لوگ تھے، انتظامیہ تھی یا یہاں کے کوئی اور جو بااثر لوگ تھے وہ ٹک ٹاک بنانے آئے تھے. ان کے چہروں پر اپنے گھروں کے ملبے پر ابھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے 4 بچے ملبے کے نیچے ہیں، جن کی بیوی ملبے کے نیچے ہے، جن کے بیوی بچے اور بہن بھائی بوڑھے والدین ملبے کے نیچے ابھی بھی 30 سے زائد افراد پڑے ہیں. اور آپ لوگ ابھی تک یہی کہہ رہے ہو کہ وہاں سے کچھ برابر. میری آنکھوں نے، ہمارے پاس ویڈیوز موجود ہیں کہ 10 افراد کی لاشیں ہم وہاں سے ہمارے سامنے برآمد ہوئی. آپ تو آئے تھے 1 گھنٹے کے لیے، میں صبح آپ کے ریسکیو اہلکاروں کے ساتھ وہاں پہ پہنچی ہوں. میں بار بار یہی کہوں گی کہ ہاتھوں سے ان پتھروں کو نہیں ہٹایا جا سکتا جب تک ہیوی مشینری اس جگہ تک نہیں پہنچے گی. اور ابھی بھی آدھے کلومیٹر کے فاصلے پر آپ کی ہیوی مشینری کام کر رہی ہے جو وہاں تک ابھی بھی نہیں پہنچ پائی ہے. اور وہاں تک ابھی بھی ہتھوڑوں سے، پتھروں سے توڑنے سے اس سے کام لیا جا رہا ہے اور پتھروں کو ہٹایا جا رہا ہے ہاتھوں سے، جو ہاتھوں سے ہٹانے کا بالکل بھی وہ نہیں ہے. آپ نے خود بھی مغل صاحب دیکھا ہے کہ وہاں سے پہ جو پتھر پڑے ہیں وہ ہاتھوں کے ہٹانے کے نہیں ہے جب تک وہاں پر کوئی ہیوی مشینری نہیں پہنچے گی. جناب فراز صاحب، مغل صاحب. جی جس طرح یہ میڈم فرما رہی ہیں، ذرا ان سے پوچھیں کہ جن تنگ گلیوں سے ہم جا کر اس مقام تک پہنچ رہے ہیں اور وہاں پر ہماری تمام تر مشینری جو ہے وہ بھی پہنچے، اس کے ساتھ ساتھ جس گھروں کا ملبہ پڑا ہوا ہے وہاں پر ہمارے جو کٹرز ہیں یا ہمارے وہ جو ہتھوڑے یا تمام تر چیزیں، کیونکہ ہم بڑی مشینری وہاں پر نہیں پہنچا سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پہاڑی کے بالکل ٹاپ کے اوپر یہ گھر موجود ہے. دوسری بات ہے کہ اگر بڑی مشینری وہاں پر پہنچ بھی جائے تو میں خود وہاں پر ہو کر آیا ہوں، میں وہاں پر ہو کر آیا ہوں کہ اگر وہاں پر بڑی مشینری یا بڑے ایکسیلیٹر سے کوئی چیزوں کو کھینچا جاتا ہے، کیونکہ نیچے انسان ہے، اگر ہماری تو امید یہ ہے کہ اس ملبے کے نیچے اب بھی لوگ بچے ہوں، زندہ ہوں. ہماری تو خواہش ہے کہ ہم ان لوگوں کو بر وقت کارروائی کر کے ان کو بچائیں. جس طرح میڈم فرما رہی ہے کہ یہ صبح سویرے پہنچی ہیں اور صبح سویرے ان کے ساتھ ریسکیو اہلکار پہنچے. ان کی اپنی بات میں 2 تضاد ہیں کہ یہ ایک طرف کہہ رہی ہے کہ ریسکیو کے اہلکار نہیں پہنچے، دوسری جانب نہیں سر وہ پہلے جملے سے کہہ رہی ہے کہ اہلکار پہنچ گئے، لیکن اہلکاروں کے پہنچنا ہوگا نہیں، مشینری چاہیے. پہلے جملے سے یہ کہہ رہی ہے نا وہ تو مشینری. وسیم بھائی میں خود بذات خود میں اپنے ساتھ 6 ایکسیلیٹر، 5 گاڑیاں، 8 ایمبولینسز اور 3 بڑی کرینیں میں لے کر خود وہاں اس مقام کے اوپر پہنچا ہوں. جب میں مشینری لے کر پہنچا ہوں ابھی بھی رات آپ نے بھی کہا آدھا کلومیٹر دور تک ہے مشینری. آپ نے بھی کہا صاحب یہ بھی بتاتی چلوں کہ آپ کے ریسکیو اہلکار جو ہے نا وہ وہاں پہ صرف 35 اہلکار رہ گئے، باقی کے ریسکیو اہلکار آپ کے غائب ہیں.
अभी वहाँ पर एफसी के जो एहलकार है और पाक फौज के जो जवान है वो वहाँ पे काम कर रहे हैं, उनको खाना पहुँचा रहे हैं, बल्कि अलखिदमत के जो रजाकार है, यहाँ के जो यूथ है और यहाँ के जो रजाकार है, मकामी मैं साथ रहिए जरा, मुझे अलाउ मी कि मैं रेस्क्यू के एहलकार सोए नहीं है पूरे खैबर फराज साहब मेरे साथ रहिए और शाजिया साहब आप भी, तो कभी दूसरी जगह मैं मेरे जवान सोए नहीं है। मुगल साहब एक मिनट जरा मेरे साथ रहिए और शाजिया साहब आप भी साथ हैं मेरे।